السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہدو اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور درود اس ذات پہ کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی اور سجائی گئی۔ سورہ بقرہ تیسرا رکوع۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والوں میں نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندوں پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچی ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائی دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں۔ رُزِقُوا مِنْہَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِی رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِہًا۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے وہ تو رزق جیوکا ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے وَلَہُم فِیہا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَاتٌ وَہُم فِیہا خَالِدُونَ۔ اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر یا ورنن فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوتوں میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے۔
وما یضل بہ الا الفاسقین، اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد اقرار کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا تم کیسے خدا کا انکار کرو گے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، جیوت کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی سورت کے شروع میں بتایا کہ اللہ نے یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت کے لیے، مارگدرشن کے لیے اتاری۔ پھر ڈرنے والوں کی وشیشتاؤں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس کتاب سے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اس سے منہ موڑتے ہیں اور جو اسے غلط کہتے ہیں، ان کے لیے عذاب بتایا، اور پھر اس کا ذکر فرمایا کہ جو انسان اس پہ ہدایت لاتے ہیں، تقوی کرتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے حق کا طریقہ بتایا۔ قرآن میں اے لوگوں کا خطاب اللہ نے مکے والوں کے لیے اور اے ایمان والوں کا خطاب اللہ نے مدینے والوں کے لیے رکھا۔ اور تیسری رکوع میں اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اشارہ کر دیا ہے انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، یعنی تقوی حاصل کرے، ایمان لائے اور عبادت میں لگا رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عبادت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی چیز سے نفع پہنچے یا فائدہ پہنچے، اس عبادت کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے۔ رکوع تیسری کی پہلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے پوروج شونیہ سے استتو کیا، اور دوسری آیت میں گزر بسر جینے کی سہولتیں، ان پانی کا بیان فرما کر اسپشٹ کر دیا کہ اللہ کی ساری نعمتوں کا مالک ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا صرف باطل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے بیان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی دیو وانی اور نبی کا معجزہ ہونے کی زبردست دلیل فرمائی جاتی ہے جو سچے دل والے کو اطمینان بخشے اور انکار کرنے والوں کو لاجواب کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس میں خاص بندے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے اور انہی کا بولا ہے کہ یعنی تم اگر سچے ہو تو ایسی صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت اللہ کے اچھے کلام کی، قرآن پاک جیسے، رسول کریم جیسے بتا سکے اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ نے بولا کہ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو اور تم ایسی کوئی صورت نہیں لا سکتے، تم چاہے کتنے بھی اپنے اچھے لوگوں کو لے آؤ، اچھے زوردار زبردست لوگوں کو لے آؤ، لیکن تم قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ دوزخ بن چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے، اور جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہے، مطلب وہ لوگ جو ہدایت والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، جو کفر میں گھرے ہوئے ہیں، اس آگ کا ایندھن وہ آدمی اور انسان ہوں گے، اور وہ پتھر جو ان لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔
اللہ نے ان آیتوں میں نیک لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت میں اچھے سے اچھے پھل ہوں گے اور صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ جنت میں وہ لوگ تمام جسمانی برائیوں سے، تمام بری چیزوں سے پاک ہوں گے، اور وہ جنت ہمیشہ ہی ان کی ہوگی، نہ تو جنت کبھی ختم ہونے والی ہے اور نہ ہی وہ اچھے لوگ ایمان والے جنت سے نکالے جائیں گے۔ رکوع تیسری میں توحید اور نبوت کی دلیلوں اور کفر اور ایمان کے بدلے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عام اور خاص نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے، قدرتی نشانیوں کا اور عجیب حکمتوں کا ذکر فرمایا، یعنی کھانے، سبزے، جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ نے تمہاری دینی اور دنیاوی نفع کے لیے بنائے۔ دینی نفع مطلب فائدہ اس طرح سے کہ زمین کی جتنی بھی حکمتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں وہ قدرت کی پہچان ہے، اور دنیاوی منافع یہ کہ کھاؤ پیو آرام کرو اپنے کام میں لاؤ۔ ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کے کفر میں گھرے ہوئے ہو کہ تم اللہ کے باتوں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ساری چیزیں پیدا کرنا، بنانا اللہ کے اس علم کی دلیل ہے جو ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے، کیونکہ سرشٹی کو پیدا کرنا اس کی ایک ایک چیز کی جانکاری کے بنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم جب زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارا وہ پنرجنم نہیں ہوگا دنیا میں، بلکہ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے عرفات کے میدان میں۔ اس وقت تمہاری ایمان پر اور تمہاری بے ایمانیوں کا حساب ہوگا، تب اللہ تمہارا حساب کرے گا کہ تمہیں جنت ملے گی یا تمہیں دوزخ کا ایندھن بننا ہے۔